بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم کو تحفظ دینے کے لیے اور اسے صاف و شفاف آب و ہوا فراہم کرنے کے لیے جو اسباب پیدا فرمائے اور جو ذریعے پیدا فرمائے، ان ذریعوں میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ درخت، پیڑ پودے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں پیڑ پودوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو بطور احسان، بطور امتنان، بطور رحمت کی سورۃ النحل میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتارا، جسے تم پیتے ہو اور جس سے تمہارے جانوروں کے لیے غلے کا چارے کا انتظام ہوتا ہے۔ وہ اللہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، کھجور کے باغات پیدا کرتا ہے، انگور پیدا کرتا ہے، ومن کل الثمرات، ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا، وہاں بھی اللہ نے فرمایا کلی من کل الثمرات، درختوں کے اوپر جا، ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور پھر انسانوں کے لیے مفید و نفع بخش شہد تیار کر جس میں شفا ہی شفا ہے۔ اور بھی قرآن میں متعدد جگہوں پر درختوں اور پیڑ پودوں کا تذکرہ اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اسلام میں درختوں کی اور پیڑ پودوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے ان کی افادیت اور ان کے نفع بخش ہونے کو انسانوں کے سامنے رکھا ہے۔ اسی لیے درخت کاٹنے کی ممانعت آئی۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ درخت کاٹنا اسلام والوں کا طرز نہیں ہے، منافقوں کا شیوا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ زمین میں پیٹ پھیر کر جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتی برباد کرے، نسل برباد کرے، اللہ اس فساد بگاڑ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کاٹنے سے سخت منع کیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ درخت انسانیت دوست ہے، درختوں سے انسانوں کو غلہ ملتا ہے، اناج حاصل ہوتا ہے، درختوں سے جانوروں کے لیے چارے کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ درخت ہیں جن سے انسان کو صاف و شفاف آب و ہوا ملتی ہے۔ یہ درخت ہیں جو فضائی آلودگی سے متاثر ہواؤں کے لیے فلٹر کا کام کرتے ہیں۔ یہ درخت ہی ہیں جو اس زمین میں زینت کا، خوبصورتی کا باعث ہے۔ یہ درخت ہی ہیں جو بارش کے برسنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ درخت ہی ہیں جو انسان کو سکون بخشتے ہیں۔ جب ہرے بھرے درخت ہوں گے اور وہاں پر آ کر پرندے اور سریلی آواز پرندے آ کر اپنا مسکن بنائیں گے اور آوازیں نکالیں گے تو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ درخت ہی ہیں جو انسان کے لیے آکسیجن کا انتظام کرتے ہیں۔ ان درختوں سے انسانوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ تیز تند آندھیوں اور طوفانوں سے گھروں کو زد میں آنے سے بچاتے ہیں۔ یہ شدت کی گرمی میں تخفیف کرتے ہیں، ہلکا پن پیدا کرتے ہیں۔ مختلف فائدے ہیں جن کے پیش نظر اسلام نے درختوں کو کاٹنے کی سخت ممانعت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، کیونکہ عربوں میں ببول کے یا بیری کے درخت تھے، فرمایا من قطع صدرة صبب اللہ رأسہ فی النار، جو بیری کا درخت کاٹے گا اللہ اسے اوندا منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایک طرف درخت کاٹنے کی ممانعت ہے، دوسری طرف شجر کاری کی، پودا روپن کی، پیڑ پودے اگانے کی اور ان کی پرورش و پرداخت کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کی طرف ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول انسانیت ہیں، جن کی انسانیت نواز تعلیمات نے اس طرف توجہ دلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منہ طیر
او انسان او بہیمۃ الا کان لہ بہ صدقہ، جو کوئی مسلمان پودے لگاتا ہے، درخت اگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس درخت اور کھیتی میں سے کوئی پرندہ کھاتا ہے، کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے، تو اس کے لیے اس کے بدلے صدقے کا ثواب ہوگا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں تو یہ ہے کہ صدقۃً الی یوم القیامہ، جانور یا انسان اس میں سے کچھ کمی کر دیتے ہیں تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، قیامت تک کے لیے اس کے لیے صدقے کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من نصب شجرۃ فصبر علی حفظها والقیام علیہا حتی تثمر فإن له فی کل شیء یصاب من ثمرها صدقہ عند اللہ۔ جو آدمی کوئی درخت لگائے، پھر اس کی حفاظت پر آنے والی مشقتوں کو برداشت کرے، اس کی نگرانی کرتا رہے یہاں تک کہ وہ پھلدار ہو جائے، تو اس کے لیے اس کے پھل میں سے جو کچھ حاصل کیا جائے گا، کوئی پرندہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، انسان جانور فائدہ اٹھائے گا، اللہ کے ہاں اس کے لیے صدقے کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور درخت و پودے لگانا اتنا اہم ہے ہماری شریعت میں، دین کی روشنی میں، نبی کی تعلیمات کی اور ہدایات کی روشنی میں، کہ یہ ان 7 اعمال میں سے ہے جن کا اجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، 7 یجری علی العبد اجرہن بعد موتہ فی قبرہ، من علم علما او کرا نہرا او حفر بئرا او غرس نخلا او بنا مسجدا او ورث مصحفا او ترک ولدا یستغفر لہ۔ 7 چیزیں بیان فرمائی، ان میں سے ایک فرمایا یا کوئی درخت لگائے انسان، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے اجر جاری رہتا ہے، یعنی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث بڑی چونکا دینے والی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ادب المفرد میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان قامت الساعة وبید احدکم فسیلۃ فإن استطاع ان لا یقوم حتى یغرسها فلیفعل۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت قائم ہو رہی ہے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہے جس کو وہ لگانا چاہتا ہے، اگر اس سے ہو سکے کہ وہ اس جگہ سے نہ ہٹے یہاں تک کہ اس کو لگا لے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے۔ یہ نیکی کے موقع کو غنیمت سمجھنے اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں نیکیوں میں سے پیڑ پودا لگانے کی نیکی کا انتخاب کیوں کیا، اس کا چناؤ کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اس کی افادیت عام ہے، اس کا نفع عام ہے، اور شجر کاری کی پیڑ پودے لگانے کی افادیت کو ذہنوں میں پیدا کرنے کے لیے، بٹھانے کے لیے اللہ کے نبی نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ آج کل بارش کا موسم ہے، شجر کاری کے تعلق سے اسلام کی ہدایات ہمارے سامنے آئی، تو یہ بہترین موقع ہے نیکیوں میں اضافہ کرنے کا، اپنے ماحول کو خوشگوار بنانے کا۔ تو آئیے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ہم اس کو مہم کے طور پر آگے بڑھائیں۔ آج دنیا میں دوسرے لوگ پودا روپن کی مہم، ٹری پلانٹیشن کمپین چلاتے ہیں کہ دنیا میں ہریالی ہو، سرسبزی و شادابی ہو، گرینری آئے، اور ہم مسلمان اس معاملے میں پیچھے ہیں، حالانکہ کتنی واضح انسانیت نواز اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول انسانیت کی یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے آگے بڑھیے، پودے لگائیے، اپنے ماحول کو خوشگوار بنائیے، آنے والی نسلوں کو صحت مند ماحول دینے کے لیے، شدھ واتاورن دینے کے لیے آپ پودے لگائیں۔ اگر ایک ایک انسان ایک ایک پودا لگا لے تو ہمارے ماحول میں تبدیلی آ جائے، نہ جانے کتنی بیماریوں سے حفاظت کا سامان ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا